السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عظیم اور پاکباز خاتون سے نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مبارک 15 قبل عام الفیل میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اسد قریش قبیلہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ آپ کی کنیت ام ہند ہے جبکہ آپ کا لقب مبارک طاہرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند۔ ابو حالہ تمیمی کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بھی ہند تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے شادی کا خیال دل سے نکال کر اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی تجارت کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں ایک نہایت نیک اور مالدار خاتون کے طور پر مشہور تھیں۔ اکثر لوگ آپ کا سامان تجارت لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ایماندار اور نیک شخص کی متلاشی تھیں جو ان کا سامان تجارت لے کر جائے اور ایمانداری سے منافع ادا کرے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا دور تھا۔ مکہ میں ہر طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور سچائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ ہر شخص کی زبان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان اوصاف کی خبر ہوئی تو آپ نے کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اگر پسند فرمائیں تو میرا مال تجارت لے کر جائیں اور منافع میں سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے وہ انہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر چل پڑے۔ اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ اور ایک دوسرا شخص خزیمہ بھی شامل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ بصرہ پہنچے تو ایک ایسے درخت کے نیچے قیام فرمایا جو بوڑھا ہو چکا تھا اور پھل دینے کی عمر سے گزر چکا تھا۔ اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ چکے تھے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک عیسائی راہب نستور ایک کلیسا میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخت کے نیچے قیام فرماتے ہی وہ درخت حیرت انگیز طور پر ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ ارد گرد کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہو چکی تھی اور درخت پھلدار ہو گیا۔ ٹہنیاں اور پتے سرسبز ہو گئے اور درخت پھر سے جوان ہو گیا ہے۔ نستور ایک علم والا راہب تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے صرف کوئی نبی ہی قیام کرے گا۔ چنانچہ درخت کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آتے ہی بولا، میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا نام سن کر ناگواری سے ارشاد فرمایا، مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ اس سے زیادہ مکروہ اور ناگوار بات آج تک مجھ سے کسی عرب نے نہیں کی۔ نستور کے ہاتھ میں ایک کتاب بھی تھی جس کو وہ بڑے غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر وہ چلا کر بولا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی، آپ وہی نبی آخر الزماں ہیں جس کی نشانیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سفر میں بہت سے معجزے پیش آئے۔ ایک معجزہ یہ کہ میسرہ غلام نے دیکھا کہ پورے سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی تپش سے بالکل محفوظ رہے۔
اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر پورے قافلے کو اس سفر میں بے انتہا فائدہ ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سامان تجارت میں بہت زیادہ منافع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے غلاموں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا ان سب معجزات سے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا، جس کو سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا ذکر حضرت ابو طالب سے کیا اور پھر ان کے مشورے پر اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، آپ کے دیگر چچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شہر کے معزز ترین اشخاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ عرب دستور کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 500 درہم تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 جوان اونٹنیاں مہر کی رقم کے طور پر دیں۔ ان اونٹنیوں کی قیمت 500 درہم بنتی تھی۔ اس نکاح کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور آپ نے اسی خوشی میں اپنی تمام باندیوں کو حکم دیا کہ وہ دف بجا کر گائیں۔ اس نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں آسمان سے سورج اتر آیا ہے۔ اس کی روشنی سے پورا گھر منور ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ پورے مکہ کے گھرانوں میں بھی اس سورج کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تمہاری شادی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی سب سے پہلے فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام اور دوسرے کاموں کے لیے اپنا تمام مال و دولت پیش کر دیا۔ جب کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے دکھ اور تکلیف پہنچتی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح دلجوئی فرماتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش فرما دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے جو پہلی اولاد پاک ہوئی وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انہی کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ روایت کے مطابق حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ پہلے فرزند تھے جنہوں نے بعثت سے پہلے وصال فرمایا۔ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند پاک حضرت عبداللہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت پاک اعلان نبوت کے بعد ہوئی۔ انہوں نے بھی بچپن میں ہی مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے بہتر زوجہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا اشارہ اپنی جانب تھا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم،
ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے بہتر زوجہ مطہرہ مجھے مرحمت نہ فرمائی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ اور یہ فضیلت بھی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ جب تک آپ حیات رہی ان کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 برس قبل ہوا، ایک اور روایت کے مطابق ہجرت سے 5 برس قبل ہوا۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے وصال سے بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خود ان کی قبر پاک میں اتارا، چونکہ اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے جسم مطہرہ کو اسی طرح مقبرہ ہجون میں دفن کیا گیا۔ دفنانے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی حضرت خدیجہ کی یاد نہیں بھولی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضرت ام سلمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، کاش آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہوتی اور اپنی صاحبزادی کے سر مبارک پر دست شفقت رکھتی۔ یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہو سکا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آپ نے ٹھیک فرمایا، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھیں، انہوں نے میرے لیے بہت سے دکھ برداشت کیے، انہوں نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی، اپنا تمام مال میرے لیے وقف کر دیا، کاش خدیجہ آج اس وقت موجود ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا اور اسے ایسا ہی منظور تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ پر رشک نہیں آیا ما سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی یا غمی کا موقع آتا تو فرماتے، کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی۔